وعلیکم السلام. جی میڈم کیا نام ہے؟ سنامجد. جی میڈم عمران خان صاحب جو ہیں وہ سائفر سے متعلق جو بات کر رہے تھے اب تو سائفر لیک ہو گیا ہے اور وہ کہتے تھے کہ امریکہ نے سازش کے ذریعے میری حکومت ختم کی. آپ کو لگتا ہے یہ الزام درست ہے؟ دیکھیں یہ الزام جو لگایا جاتا تھا عمران خان کی جانب سے آج وہ خود امریکہ کی طرف سے ثابت ہو گیا ہے. تو اب تو یہ الزام رہا ہی نہیں ہے. الزام تب تک ہوتا ہے جب تک وہ ثابت نہ ہو. اب وہ سب ثابت ہو چکا ہے. سائفر جو ہے وہ لیک ہو چکا ہے. اس میں جو ساری باتیں ہیں عوام کے سامنے کھل کر آ گئی ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب وہ ایک واحد لیڈر تھے جنہوں نے انٹرنیشنل فرم پر پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, کشمیر کا مدعا اٹھایا. آپ دیکھیں پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو کیا تھی. عمران خان صاحب کی وجہ سے ہمیں رسپیکٹ ملنا شروع ہوئی. ہمارے جو فورن پالیسیز ہے اس میں بہتری آنا شروع ہوئی. نو ڈاؤٹ جو بگاڑ تھا وہ بہت کم ٹائم میں اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا. 75 سالوں سے ملک میں جو خامیاں تھیں وہ 3 مہینوں میں یا 3 سالوں میں نہیں بدل سکتی تھی نا, اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا. لیکن عمران خان صاحب کو سوچی سمجھی سازش کے تحت جو سیٹ سے ہٹایا گیا. آج میرا خیال ہے عوام خود باشعور ہو گئی ہے. عوام اچھی سمجھ بوجھ رکھتی ہے. عوام خود سمجھدار ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا نام تک لینا بین کر دیا گیا ہے. میڈیا ان پر بات نہیں کر سکتا. مطلب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں اور یہاں پہ ہمیں آزادی کے ساتھ بات کرنے کا حق بھی نہیں ہے, تو پھر ہم آزاد کیسے ہوئے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست آ رہی ہے. بہت ساری عوام نے, پاکستانی عوام نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم 14 اگست نہیں منائیں گے, کیونکہ 14 اگست وہی ملک منانے کے مطلب انڈیپینڈنس ڈے وہی ملک مناتے ہیں جو آزاد ہوں. ہم تو ابھی تک امریکہ کے غلام ہیں نا. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو اس کے بڑے سنگین نتائج امریکہ کی طرف سے پاکستان کو بھگتنا ہوں گے. تو کیا یہ الزام درست تھا؟ دیکھیں ہمارا ملک ہمارے حکمران تو چلا ہی نہیں رہے نا. سب کو پتہ ہے یہ ملک کون چلا رہا ہے. اس ملک کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے. تو ہمارے سیاستدان تو اس ملک کو چلا نہیں رہے. میں نے آپ کو وہی کہا کہ ہم لوگ ایک سو کولڈ آزاد ملک ہیں. ہم غلام تھے اور غلام ہیں. ہمیں 14 اگست منانے کا کوئی بھی حق نہیں بنتا. تو عمران خان صاحب کی کہی ہوئی بات, کہے ہوئے دعوے جو ہیں میرا خیال ہے صاف صاف ظاہر ہو گئے ہیں. اب وہ الزامات رہے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں مجھے بتائیں کہ ایک بندہ وہ جا کے جب کسی ملک کو کہہ رہا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ, تو یہ کتنا پاورفل ورڈ ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے انڈیا کو منع کیا تھا کہ آپ نے رشیا سے تیل نہیں خریدا. انڈیا نے بولا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں منع کرنے والے کہ ہم نے پیٹرول رشیا سے لینا یا نہیں لینا. انہوں نے صاف بولا کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے ملک کے لیے, ہماری عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور انہوں نے رشیا سے اتنا آئل خریدا کہ رشیا اور انڈیا آپس میں ٹریڈنگ پارٹنر بن چکے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ جو سائفر ہے پی ڈی ایم کا کہنا ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے. اب تک پی ڈی ایم یہ کہہ رہی تھی, اب جب لیک ہو گیا تو اس کا مطلب خان صاحب کا پھر موقف درست ثابت ہو گیا؟ بالکل خان صاحب کا موقف بالکل درست ہے اور میرا خیال ہے اب اس کا نتائج جو ہیں وہ اچھے آنے چاہیے. اب میں وہی کہوں گی ایز اے پاکستانی, مجھے تو پاکستان میں اپنا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ الیکشن کی تیاری کرنے کے بجائے آئلس کی تیاری کریں اور ملک چھوڑ کر چلے جائیں, کیونکہ ہمارا ملک چوروں کے ہاتھ میں آ گیا جو اس کو کھا کر لوٹ کے چلے جائیں گے. عوام کا کبھی بھی بھلا نہیں ہونے والا. سائفر پر سپریم کورٹ کو, عدالتوں کو تحقیقات کرنی چاہیے. فائدہ نہیں ہے نا, مجھے لگتا ہی نہیں ہے, مجھے اس ملک میں لگتا ہی نہیں ہے کہ انصاف ملے گا کسی کو بھی. آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, آج تک کس کو انصاف ملے. ہمارے کتنے بہترین قسم کے لیڈر آئے, ان لیڈرز کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کسی کو پھانسی دے دی گئی, کسی کو گولی مار دیا گیا, کسی کو غدار قرار دے دیا گیا. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے. تو تاریخ اپنے آپ کو رپیٹ کر رہی ہے. آج تک ان کو انصاف ملا جو آپ اس انصاف کی بات کر رہے ہیں.